کو سمجھ رہے؟ تو اللہ رب العزت نے یاد رکھیے قرآن میں پردے کا جلباب، خمار اور کئی حجاب، کئی چیزوں سے اس کو وہ کیا 6 یا 7 الگ الگ جگہوں پہ الگ الگ واقعات بیان کیے اس کے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا قرآن میں دیکھیے اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے، سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت 59 میں، یا ایھا النبی قل لازواجک، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ اللہ فرماتا ہے اے نبی اپنی بیویوں سے اور اپنی صاحبزادیوں سے اور مسلمان عورتوں سے کہہ دیجیے کہ اپنے اوپر چادریں لٹکایا کریں، اس سے بہت جلد ان کی شناخت ہو جائیں گی اور بھی ستائی نہ جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو پردے کا حکم عورت کے بینیفٹ کے لیے دیا گیا، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے علاوہ وہ سب کچھ کر سکتی، پھر اس کو گھر میں رہنا، اس کو قید میں نہیں رہنا، اس کی وجہ سے سب کچھ کر سکتی۔ واقعہ سناتا ہوں چند، صرف پہلا واقعہ صحیح بخاری کا ہے، فجر کی نماز کا۔ ام المومنین عائشہ فرماتی ہے کہ صحابیات رضی اللہ عنہن فجر کی نماز میں شریک ہوتی تھی، پھر اپنی چادری اوڑھ کر واپس چلے جاتی تھی، نمازوں کو آتی تھی۔ ایون کب آتی تھی؟ فجر اللہ کے رسول کب پڑھاتے تھے؟ پورا اندھیرا ہوتا تقریباً، بالکل سحر کا وقت ختم ہوتے یا فجر کھڑے کرتے تھے۔ ابھی سحر شروع ہوگی نا رمضان میں، آپ کو سمجھ میں آئے کتنے جلدی ہوتا، کمپلیٹ ڈارک ہوتا ہے، آپ سمجھ؟ تو فجر میں نکلتی تھی ڈارک میں، راتوں میں نکلتی تھی، بات بتائیں حرام نہیں ہے، شرعی ضرورت نہیں ہے تو نہیں نکلنا چاہیے، چونکہ حالات بہت برے ہیں، تو بہلا ماحول کس طرح چلتا آپ جانتے ہیں، لیکن شرعی ضرورت ہے تو رات میں نکل سکتی، دن میں نکل سکتی، فجر میں آتی تھی۔ اسی طرح ام عطیہ انصاری رضی اللہ عنہا کے تعلق سے آتا ہے، جنگوں میں مجاہدین کے ساتھ جاتی تھی، ان کو کھانا وغیرہ کھلاتی تھی، ان کے خیمے وغیرہ لگاتی تھی، زخمیوں کو اٹھا کر لاتی تھی، زخمیوں کو بھرم پٹی علاج کرتی تھی، پردے میں رہ کر سب کچھ کرتی تھی۔ تیسرا واقعہ سننے سے جو ہے، ریتا نامی رضی اللہ عنہا ایک صحابیہ تھی اور ایک ہنرمند عورت تھی، یاد رکھیے، اور وہ اپنی بنائی ہوئی چیز خود بناتی ہاتھوں سے اور بازار میں لا کے فروخت کرتی تھی، بزنس وومن، پردے کے ساتھ بزنس، پردے کے ساتھ میڈیکل اور نرسنگ اور سرجری، پردے کے ساتھ سوشل ورک، سب آ رہا ہے۔ آئیے آگے ایک اور واقعہ، ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا جو ہے پردے میں رہتی ہے، اور لوگ آپ سے آ کے مسائل پوچھتے ہیں، پردے میں رہ کے ایجوکیشن، ٹھیک۔ اسی طرح جو ہے بیوہ عورتیں عدت کے دوران بھی، یاد رکھیے، شرعی عذر کی وجہ سے باہر جا سکتی ہے، بیوہ ہونے کے باوجود اس کے 4 مہینے 10 دن عدت ہے تب بھی جا رہی ہے، تو بہرحال یہاں بھی اس کی اجازت ہے۔ تو عورتوں کو پردے میں رہتے ہوئے شریعت نے آپ کو بہت سارے کام کرنے کی اجازت دی ہے، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو آپ وہ سارے کام کر سکتے ہیں، اس کا مس یوز بھی نہ ہو، اس کا ابیوز بھی نہ ہو، اور غلط معنی بھی نہ ہو پردے کا۔ میں نے کچھ لوگوں کو پردے کا اتنا غلط معنی لیتے ہوئے دیکھا کہ بولے ہم ان کو روٹی ڈال کے نہیں دیتے، ان غیر محرم میں روٹی غیر محرم کیا تعلق؟ ایک صاحب میرے بولنے کہ میرا بیٹا پردے کا بہت خطرناک عادی ہے، بولا کیا عادی ہے؟ تو بولے غیر محرم کے ہاتھ کی روٹی بھی نہیں کھاتے ہیں، یہ اسلام نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے، یہ کچھ بھی بولیے سو کیا بولتے ہیں آپ، یہ اسلام نہیں ہے، سمجھ رہے بات؟ ان چیزوں کو سمجھنا ہے۔ صحابیہ جنگوں میں گئی، دشمنوں سے لڑی، شہیدوں کو اٹھا کے لائی، زخمیوں کو اٹھا کے لاتی، رات میں جا کے ڈھونڈتی لوگوں کو لاشوں میں، پانیاں پلاتی، جراحت، سٹیچز وغیرہ انگلیاں کٹ جاتے، ناک کٹ جایا کرتی تھی، عورتیں کرتی تھی اس زمانے، تو لہٰذا پردے کے ساتھ پوری آپ کو مکمل آزادی۔ السلام علیکم، آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے۔ ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ پر کلک کریں۔ اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں۔ روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں۔ ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں۔ جزاک اللہ۔